السلام علیکم۔ آئیے آج نماز کے بارے میں سنتے ہیں۔ اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم ہے۔ یہاں مختصر نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے۔ برائے مہربانی بہت غور سے اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ باوضو قبلہ رو اس طرح سے کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں۔ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کیجیے، دل میں اس کا پکا ارادہ کیجیے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجیے کہ زیادہ اچھا ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں اور ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں۔ اب اس طرح سے ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک پوری سورت پڑھیں، پھر تعوذ اعوذ باللہ پوری سورت پڑھیں، تسمیہ بسم اللہ پھر پوری سورت پڑھیں، پھر سورت فاتحہ پڑھیں۔ سورت فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیں، پھر 3 آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلا سورت اخلاص پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع میں تھوڑا جھکیں، اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خود سیدھے مت کیجیے، کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھ لیجیے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیں، اس طرح کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ اللہم ربنا ولک الحمد سب خوبیاں اللہ کے لیے ہی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سے سر رکھیں کہ پہلے ناک پھر پیشانی۔ یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے، پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے۔ سجدہ سمیٹ کر کیجیے، بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجیے، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے۔ اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھیں، پھر سر اس طرح سے اٹھائیں کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھے، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے، الٹی سیرین پر بیٹھیں اور سیدھے ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اس طرح پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑی ہو جائیں۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری کے زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیں۔ یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ اور کوئی سورت پڑھیں اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدہ کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹے سیرن پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اب قاعدے میں تشہد، جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے، چھوٹی انگلی یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا لیجیے۔ اشہد کے فوری بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیں، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیں اور لفظ اللہ پر گرا دیجیے۔ فوری سب انگلیاں سیدھی کر لیجیے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعت پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری
اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھیں۔ سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیں۔ اگر سنت اور نفل پڑھیں تو کوئی بھی سی بھی سورت ملا لیجئے۔ قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ پھر کوئی سی دعا معصورہ، حدیث کی دعا کو معصورہ کہتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ مثلا اللہم ربنا پڑھ لیجئے یا پھر کوئی سی بھی سورت پڑھ لیجئے۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم رحمت اللہ کہیے اور اس طرح بائیں الٹی طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ یہ تھا نماز کا مختصر طریقہ۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف فرمائے اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توجہ کے ساتھ سننے کی اور عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔